السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ریسنٹ ٹائم کے تحت ایک اسپیشل رمضان اسپیشل پروگرام چلتا ہے۔ اس تعلق سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان، تقوی و پرہیزگاری کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن کریم میں روزہ کو فرض فرمایا ہے، تو روزہ کو فرض کرنے کا جو اصل مقصد بیان کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ تقوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جس پر ہم آج بات کریں گے۔ عام طور پر تقوی کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقوی وہ ہے جو انسان گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا انسان ہو، تو یہ عام طور پر تقوی کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تقوی کا مطلب بھی یہی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم کیا ہے ان پر 100% کام کرنا، ان کو 100% بجا لانا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اللہ کی منہیات ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے آدمی 100% رک جائے۔ تقوی کا واضح طور مفہوم یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچ جائے۔ تقوی کے کئی مراتب ہیں۔ ایک تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس کے بغیر کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وہ تقوی ہے، اس تقوی کو کہتے ہیں تقوی عن الشرک والکفر، کہ انسان شرک اور کفر سے بچ جائے، شرک والے کام سے بچ جائے، کفر والے کام سے بچ جائے۔ یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور ایک تقوی وہ ہوتا ہے کہ جو تقوی مشہور ہے، اور وہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی منہیات کے مطابق ان سے بچنے والا ہو، یعنی کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، ان سے بچ جائے اور اللہ کی جو فرض کردہ چیزیں ہیں اس کو بجا لائے۔ ایک تقوی یہ ہے۔ یہ تقوی کا متوسط درجہ ہے، بیچ والا درجہ۔ اور ایک تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے بچ جائے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ترک ما لا یعنی، جو انسان کو لا یعنی چیزوں سے مشغول رکھ دے، چھوڑ دے، تو یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تقوی کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو، رمضان کے مہینے کو عام طور پر یہ کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کیسے انسان بنتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے متقی بننے کا؟ تو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ عام طور پر 3 ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب جو انسان متقی بننا چاہے تو ان کو چاہیے کہ وہ متقی لوگوں کے ساتھ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ صادقین کا کیا مطلب؟ صادقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی مرضیات پر مکمل طور پر چلنے والے ہوں، جو صدیقین کے صف میں ہوں، جن کی زندگی میں گناہ کا احساس نہ ہو، گناہ کا ادراک نہ ہو، امکان نہ ہو، ایسے حضرات کے ساتھ رہو۔ اس کو کہتے ہیں، یہ پہلا وسیلہ ہے تقوی کو اختیار کرنے کا، کہ کونوا مع الصادقین، جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ گندم از گندم برویت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہ جب انسان گندم کے ساتھ رہتا ہے تو گندم کے ساتھ جو اس کے ساتھ کچھ دانے جو ہوتے ہیں وہ بھی گندم جیسا لگنے لگتا ہے۔ جو کے ساتھ جو دانے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب اگر دیکھیں گے تو صاف طور پر ایسا لگنے لگتا ہے یہ بھی جو یہ، تو جو کے ساتھ رہنے والا بھی جو شمار ہوتا ہے، گندم کے ساتھ جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو گیہوں مانا جاتا ہے ان کو۔ تو لہٰذا جو لوگ متقی کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اندر بھی ویسی ہی کیفیات، ویسے ہی صفات پیدا ہوں گے کہ جو متقی کے ہوتے ہیں۔ تو
تو لہٰذا تقویٰ کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ انسان متقیوں کے ساتھ رہے۔ جو لوگ اس میدان کے شہ سوار ہیں ان کے ساتھ رہا جائے گا تو ان کے اوصاف بھی ان کے اندر منتقل ہوتے رہیں گے۔ تقویٰ کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو قرآن کی تعلیمات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے بھی انسان متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے، روزہ نام ہے قہر نفس کا۔ جب انسان کا نفس ٹوٹتا ہے، اس میں انسان کی خواہشات مرتی ہے، جب انسان کا نفس ٹوٹتا ہے، خواہشات مر جاتی ہے، تو پھر وہاں سے تقوی کا جو کوپل ہے وہ ابھرتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، روزہ نام کس چیز کا ہے؟ آدمی کھانا موجود ہے لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا، نہیں کھا رہا۔ بیوی ساتھ میں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ملامست ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہوتی ہے اس سے رک جاؤ۔ مشروبات موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، عمدہ قسم کے مشروبات سامنے ہیں، انسان اس چیز سے رکا ہوا رہتا ہے۔ یہی تو چیز ہے قہر نفس، یہی تو چیز ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا۔ تو جب انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے تو خود متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی کی طاقت بھی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، ان کو مکان دے سکتا ہو، ان کو کپڑا دے سکتا ہو، ان کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہو، تو جو لوگ اس کی طاقت رکھتا ہے تو ان کو چاہیے کہ فلیتزوج، کہ وہ شادی کرے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی سامان مہیا نہیں ہے، اتنے اسباب مہیا نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکے، وہ بیوی کی ضرورت پوری کر سکے، ان کے کھانے خرچے کا پوری ذمہ داری نبھا سکے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے فعلیہ بالصوم، تو ایسے نوجوانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیہ بالصوم، کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ کیوں روزہ رکھا کرے؟ فإنہ لہ وجا، اس لیے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے وجا ہے۔ وجا مطلب خواہشات سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ جب جو انسان روزہ رکھا کرے گا تو جو جوانی کے عالم میں جو خواہشات امڑتے ہیں، انسان اس چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو روزہ جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کا اور متقی بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ اختیار کرنے کا دوسرا جو طریقہ ہے، دوسرا جو راستہ ہے متقی بن جانے کا، وہ ہے مشتبہ چیزوں سے انسان بچے۔ مشتبہ چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کے بارے میں یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، پھر ذہن میں بات نہیں ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو حلال و حرام کے بیچ میں جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے انسان مکمل طور پر رک جائے، ان چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کر دے، تو یہ جو ہے تقوی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے، جو حلال کیا ہے وہ بھی واضح ہے۔ حرام کیا ہے؟ سود حرام ہے، واضح ہے، قرآن نے واضح طور پر شراب پینا حرام ہے، واضح ہے، زنا کرنا حرام ہے، واضح ہے، چوری کرنا حرام ہے، واضح ہے، سب انسان جانتا ہے۔ تو حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضه ودینہ، کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ جائے تو انہوں نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور اپنے عزت و آبرو اور اپنے ناموس کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ انسان ایسی لا یعنی چیزوں سے محفوظ ہو جائے، ایسی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے جو انسان کو اللہ کی مرضیات سے، اللہ کے احکامات سے غافل کر دے، ایسی چیزوں سے انسان رک جائے۔ اور تقویٰ میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے جو مباح ہے، جائز کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر پیٹ بھر کے کھانا انسان کے لیے جائز ہے، کھانا موجود ہے، انسان جتنا چاہے کھا سکتا ہے پیٹ بھر کر کے، لیکن کوئی شخص اس وجہ سے نہ کھائے کہ اگر میں زیادہ کر کے کھاؤں، پیٹ بھر کے کھا لوں، تو زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے میرے اندر جو خواہشات ہیں وہ امڑ جائیں گی، وہ مضبوط ہو جائیں گی، اور اس بنیاد پر میں گناہ میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں۔ اس نیت سے اگر کوئی شخص زیادہ پیٹ بھر کر کے نہ کھائے اور ایک حصہ چھوڑ کر کے کھانا کھائے تو یہ اس کے لیے تقویٰ ہے۔ یہ ہے مشتبہ چیز، کہ انسان کو ہو سکتا ہو کہ اگر زیادہ کھائیں تو مشتبہ چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر اگر کوئی شخص امر مباح کو بھی چھوڑ دے تو یہ انسان کے لیے تقوی کا سب سے اعلیٰ درجے